باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جو سلسلہ دروس چل رہے ہیں، اس سلسلے کا آج جو نشست ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے موضوع پر ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک تاریخ اسلام کی معروف شخصیت، اور اتنی معروف شخصیت کہ ان کے شاگردان تاریخ میں مشہور ہیں، اور مختلف فرقے جو آج ہمیں امت اسلامیہ میں نظر آتے ہیں، تو امت اسلامیہ کے جو فرقوں کے بانی ہیں وہ تمام کے تمام بانی شاگردان امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ امام صادق علیہ السلام جب بچپن میں، کیونکہ تشیع کے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق ہر امام کو بچپن سے ہی منصب امامت جو ہے وہ مل جاتا ہے اللہ کی جانب سے، کیونکہ منصوص من اللہ ہوتا ہے امام، اس وجہ سے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، تو بچپن ہی سے ہوتا ہے۔ لیکن ہر امام اپنے موجودہ امام جس کی وقت امامت ہوتا ہے، اس کی ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا اظہار خیال نہیں کرتا اور اطاعت کرتا ہے اپنے آگے والے امام کی۔ تو اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام جب امام ہیں، وقت ان کا جو ہے وہ امامت کا وقت ہے، تو امام صادق علیہ السلام مطیع بن کے، پیروکار بن کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن جب امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام منصب امامت پہ فائز ہوتے ہیں۔ میں گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا میں نے کہ بعد کربلا جو حالات پیدا ہوئے تھے وہ کس طرح معاشرہ ہو گیا تھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح معاشرے کو ڈیولپ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے جو زیرو سے معاشرے کو اٹھایا تھا، امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کو پھر آگے بڑھایا اسی معاشرے کو۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کو موقع تبلیغات کا زیادہ ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سیاسی حالات تھے امام صادق علیہ السلام کے دور میں، جو پولیٹیکل معاملات تھے، پولیٹیکل ایشوز تھے، وہ یہ تھے کہ دو خاندان اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے، ایک طرف بنو امیہ تھی اور ایک طرف بنو عباس تھے۔ بنو امیہ کا اقتدار تھا، اور بنو امیہ کا جو آخری بادشاہ تھا وہ مروان حمار کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، مروان حمار، اور آخری وہ حکمران تھا بنو امیہ کی جانب سے۔ اس کے بعد پھر بنو عباس کی حکومت آتی ہے۔ لیکن یہ جو کشمکش تھی، سیاسی حالات تھے، اس میں امام صادق علیہ السلام نے ساتھ کسی کا بھی نہیں دیا، نہ بنو امیہ کا ساتھ دیا، نہ بنو عباس کا دیا۔ اس کے لیے ایک نمونے کے طور پہ میں آپ کو واقعہ بھی پیش کروں گا کہ دو بڑی شخصیات جو بنو عباس کی حکومت کے لیے کام کر رہی تھی امام صادق علیہ السلام کے دور میں امام صادق علیہ السلام کا دور مختصر سا بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے لیے بڑا مشعل راہ ہے، ہم سمجھیں کہ امام کس طرح جب پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں اور مفاد کی سیاست شروع ہو جاتی ہے کہ جس میں اہل بیت کا ایجنڈا نہیں ہوتا بلکہ ایجنڈا خود لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن نام اہل بیت کا یوز کرتے ہیں، لوگ نام اہل بیت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر اس دور میں امام صادق علیہ السلام نے ہمیں جینے کی اسٹریٹجی بتائی ہے، حکمت عملی بتائی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں اسی طرح ہو رہا تھا۔ دو بڑی شخصیات جو بنو عباس کی حکومت کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، بہت کوششیں کر رہے تھے۔ ایک طرف ایران کے اندر ایک بڑی شخصیت تھی، خراسان کے اندر ابو مسلم خراسانی، تو مشہور نام ہے، تاریخ میں آپ جانتے ہیں، اور دوسری طرف بغداد میں عراق کی سرزمین پر ایک اور بڑی شخصیت تھی، ابو سلمہ خلال۔ یہ دو شخصیات وہ تھیں کہ جو ظاہری طور پہ اہل بیت کا نام لے رہے تھے۔ میں اگر بالکل آسان زبان میں آج کی اصطلاح استعمال کروں سمجھانے کے لیے مومنین کی خدمت میں، تو اس طرح بنتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا اہل بیت کا تھا، ان دونوں شخصیات کے ہاتھ میں، لوگوں کو قریب اپنے کر رہے تھے اہل بیت کے نام سے، امام حسین کے نام سے، مولا علی کے نام سے، رسول اللہ کے نام سے، یعنی اہل بیت کے نام سے قریب تو اپنے آپ کو کر رہے تھے۔ لیکن
میں آج کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا اہل بیت کا تھا لیکن ایجنڈا بنو عباس کا تھا، ایجنڈا اہل بیت کا ان کے پاس نہیں تھا۔ اور امام صادق علیہ السلام بھانپ گئے تھے، جانتے تھے کہ یہ کس پیٹرن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں ایک واقعہ صرف بیان کروں گا کہ ابو سلمہ خلال نے ابوا کے مقام پر ایک اجلاس رکھا، ابوا کے مقام پر جو آج بھی مکہ کے اندر موجود ہے۔ ابوا ایک مقام ہے مکہ کی سرزمین پر۔ ابوا کے مقام پر ابو سلمہ خلال نے ایک اجلاس رکھا اور اس اجلاس کے اندر دعوت دی حسنی سادات کو اور حسینی سادات کو۔ حسنی سادات وہ تھے جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد تھے، اور حسینی سادات امام حسین علیہ السلام کی اولاد، اور امام حسین کی اولاد میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی تھے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں جو اس وقت بڑی شخصیت امام صادق کے دور میں تھی وہ عبداللہ محض تھے۔ عبداللہ محض، میں تھوڑی سی ان کی وضاحت کرتا ہوں، ان کا شجرہ۔ عبداللہ محض یہ جناب حسن مثنیٰ کے بیٹے تھے، امام حسن کے بیٹے ہیں حسن مثنیٰ، اور حسن مثنیٰ کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ ان کو تاریخ میں عبداللہ محض کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا شجرہ بہت عالی ہے، ان کے دادا امام حسن ہیں اور نانا امام حسین ہیں عبداللہ محض کے، اس وجہ سے ان کو تاریخ میں ایک مخصوص عبداللہ یا عبداللہ محض کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شجرہ بہت عالی ہے، کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی جناب فاطمہ کبریٰ کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کبریٰ وہ امام حسین کی صاحبزادی ہیں جو کربلا میں موجود تھیں، اور ان سے کئی روایتیں جو ہے وہ تشیع کے ہاں مقاتل کے اندر ذکر کی گئی ہیں جناب فاطمہ کبریٰ کی۔ اور جناب فاطمہ کبریٰ کا عقد حسن مثنیٰ سے ہوا تھا، امام حسن کے بڑے بیٹے سے، امام حسن کے بڑے بیٹے حسن مثنیٰ، ان سے ہوا تھا، اور ان کی جو اولاد ہیں وہ عبداللہ محض ہیں، ان کو تاریخ میں عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور ان عبداللہ کے جو بیٹے ہیں وہ محمد نفس زکیہ ہیں، جن کو نفس زکیہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ تعارف تھا۔ تو عبداللہ محض کو ایک خط لکھا ابو سلمہ خلال نے، اور ایک خط امام صادق علیہ السلام کو لکھا کہ ابوا کے مقام پہ ایک اجلاس ہو رہا ہے، مثلا ایک اجلاس تھا، میٹنگ تھی، اس کے اندر بلایا گیا، سیاسی حالات جو اس وقت چل رہے تھے اس کے مطابق۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب خط امام صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا، خادم نے وہ خط ریسیو کیا اور جیسے امام صادق کی خدمت میں لایا تو امام صادق نے پوچھا کس کا خط ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو سلمہ خلال کا خط ہے، بغداد سے آیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے خط پڑھا بھی نہیں اور اپنے خادم کو حکم دیا اس خط کو جلا دو۔ امام نے اس خط کو پڑھا بھی نہیں، کہا جلا دو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام صادق علیہ السلام جانتے تھے کہ اس خط کے اندر ایجنڈا کیا ہے۔ نام اہل بیت کا لیا جا رہا ہے، حکومت کرنے کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے نام اہل بیت کا لیا جا رہا ہے، لیکن پیچھے ایجنڈا سارا بنو عباس کا تھا۔ اور یہی ہوا، ابو مسلم خراسانی ہو یا ابو سلمہ خلال، دونوں نے جیسے ہی لوگ ان کے پاس جمع ہوئے، عوامی طاقت ان کے پاس آئی، تو انہوں نے نہ کہ امام صادق علیہ السلام کو حکومت دی لے جا کے، امام صادق کی خدمت میں ان دونوں نے نہیں رکھی، لوگوں کو لے کر نہیں گئے کہ امام صادق کی بیعت کرائی ہو لے جا کے، بلکہ لے جا کر بنو عباس کی جھولی میں اس عوام کو ڈال دی۔ یہ دور، یہ پولیٹیکل حالات تھے امام صادق علیہ السلام کے دور میں۔ دو خاندان اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے۔ اب امام صادق علیہ السلام نے ایک بہترین موقع تھا، تو امام صادق علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تعلیمات آل محمد کو عام کیا۔ اتنا عام کیا امام صادق علیہ السلام نے کہ مورخین کہتے ہیں کہ ایک ایک وقت میں امام صادق علیہ السلام کے پاس ہزاروں شاگرد بیٹھ کے درس لیتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور اس وقت کے حساب سے تاریخ کے اندر اتنا بڑا مجمع کسی کو بھی میسر نہیں آیا، درس و تدریس کے لیے اتنا بڑا جو ہے وہ مجمع کسی کے پاس ہو۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا یہ مجمع۔ اچھا، اب امام صادق علیہ السلام تمام موضوعات، علمی موضوعات جتنے تھے وہ اس سے لوگوں کو آشنا کیا۔ اچھا، میں یہاں ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ یا ایک جملہ عام ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم الگ الگ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو یونیورسٹی کالجز کے اندر آج تعلیمات حاصل کی جا رہی ہیں، چاہے آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی ہو، چاہے بایو ہو، چاہے زولوجی ہو، چاہے باٹنی ہو، چاہے
جیولوجی ہو، چاہے زمینی علوم ہو، چاہے آسمانی علوم ہو، جتنے بھی آج اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے اندر حاصل کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام امام صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو پڑھائے یہ علوم۔ جیولوجی بھی امام صادق نے پڑھایا کہ زمین کیا ہے، زمین کے اندر کیا معدنیات ہیں، سارا جیولوجی کے علوم بھی امام نے پڑھائے۔ اور اس کے علاوہ امام صادق نے باٹنی پڑھائی، باٹنی، نباتات کہ کس طرح ہیں، کیا ہیں، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک شاگرد ہیں امام کے مفضل بن عمر جوفی، مفضل بن عمر جوفی امام کے یہ وہ شاگرد ہیں جو امام صادق کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولا لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں، ملحدین یعنی ایتھسٹ، جو آج کی زبان میں ایتھسٹ کہلاتے ہیں، ملحدین جو اللہ کو نہیں مانتے، توحید کے قائل نہیں ہیں، اور ملحدین وہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ جی کائنات خود بنی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ ان سے جب مناظرہ ہوتا تھا مفضل بن عمر جوفی کا، تو پھر مفضل امام صادق کی خدمت میں آ کر شکایت کرتے تھے کہ مولا یہ اس طرح کے معاملات ہیں، آپ ان معاملات کو دیکھیں اور ہمیں اس کا جواب دیں۔ تو امام صادق علیہ السلام اس وقت مفضل کو اکیلے بیٹھ کر یہ علوم پڑھاتے تھے، اکیلے ایک شاگرد کو بھی امام نے بہت سارے علوم پڑھائے، درختوں کی خلقت، نباتات کی خلقت، جانوروں کی خلقت، سمندروں کے اندر کتنے جانور ہیں، خشکی پہ کتنے جانور ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ایک باریکی، حتیٰ کہ آج سائنس ریسرچ کر کے یہاں تک پہنچی ہے کہ جی درخت کس طرح غذا بناتا ہے، کیا کرتا ہے۔ امام صادق نے 1400 سال پہلے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بتائی، آکسیجن بھی بتائی، بارش کے قطرے جب زمین پہ آتے ہیں تو وہ نیچے کیسے جاتے ہیں، درختوں کی جڑوں میں کیسے جاتے ہیں، تنے تک کیسے پہنچتے ہیں، پھر تنا جو ہے وہ پتے کی جو رگیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں، وہ کس طرح خوراک بناتے ہیں۔ پھر امام صادق نے یہ بھی بتایا، مفضل کے ذریعے سے ہم سب کو میسیج دیا، امام صادق نے مفضل کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح یہ جنگلوں کے درخت بڑے کیوں ہوتے ہیں، ان کے تنے بڑے کیوں ہیں، خشکی کے درخت ایسے کیوں ہوتے ہیں، ہریالی کے درخت الگ کیوں ہوتے ہیں، باغوں کے درختوں کی خصوصیت کیا ہے، جنگلات کے درخت کی خصوصیت کیا ہے، ایک ایک باریکی، آسمانوں کی خلقت، آسمان کیسے خلق ہوئے، آسمانوں کے اندر کیا چیزیں ہیں، آسمان یہ جو تہیں ہیں یہ ستۃ ایام، امام صادق علیہ السلام نے آیات کی تفسیر کی، قرآنی آیات کی بہت خوبصورت طریقے سے، پہاڑوں کی خلقت، یعنی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک ایک چیز بیان کروں، اس کے لیے بڑا ایک الگ سے ایک موضوع ہے، لیکن بس اتنا اندازہ کریں کہ امام صادق علیہ السلام نے موقع امام صادق کو یہ ملا کہ ایک ایک علوم کو باریکیاں کھول کھول کے امام صادق علیہ السلام نے بتائی۔ آج دنیا، آج آئنسٹائن ہو، آج بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا کے اندر جو گزرے ہیں، آئنسٹائن ہو، آج مختلف تھیوریز ہوں، آج یہ جو آپ تھیوریز پڑھتے ہیں مختلف سائنٹسٹ کی، سائنسدانوں کی، یہ تمام کے تمام مرہون منت ہے امام صادق کی، کیونکہ امام صادق نے وہ بنیادی کام کیا جو امت اسلامیہ سے ختم ہو گیا تھا۔ امام صادق نے سائنس جو اسلام سے باہر کر دی گئی تھی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام سے سائنس کا تعلق نہیں ہے، نہیں، امام صادق نے سائنسی علوم کو اسلام کے دائرے کے اندر جگہ دی اور لوگوں کو بتایا کہ سائنسی علوم بھی اسلام کا جز ہیں۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی تھی، مختصر سی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے اوپر یقیناً اور دروس کی ضرورت ہے اور اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ میں مومنین سے یہ اپیل بھی کروں گا، سامعین سے، کہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں اور اس کتاب کو پڑھیں۔ توحید مفضل کے نام سے یہ کتاب موجود ہے، آپ کو اس کا ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے، وہ مل جائے گا، توحید مفضل یہ کتاب موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں کہ امام صادق علیہ السلام نے کس طرح خوبصورت طریقے سے اس کے اندر توحید اور تمام موضوعات کو، عقائد بھی بیان کیے اور خلقت کائنات بھی بیان کی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم